السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معاشراتی تعلقات کو بہترین طریقے سے استوار کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں۔ ان حقوق اور فرائض کو اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کریں تو ہمارا معاشرہ امن اور آشتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اب ان حقوق اور فرائض کو رسماً تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کمیوں کا شکار نظر آتا ہے، کوتاہیوں کا شکار نظر آتا ہے، زوال کا شکار نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگ جب فالٹ تلاش کرتے ہیں، کمزوری تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تربیت کے سسٹم میں کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی ابتدائی تربیت ہی نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سا وقت تھا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے تھے۔ اب یہاں پر تعلیمی ادارے موجود ہیں، انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جن کے ذریعے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، تربیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی معاشرے میں بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ حقیقت میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائے۔ ہم نے اپنے بچے کی وہ عمر ہی ضائع کر دی کہ جس عمر میں ہم ان کی تربیت کر سکتے تھے، اور ہم نے اپنے بچے کو معاشرے کا رسپانسیبل فرد بننے کے لیے تیار ہی نہیں کیا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جب آپ صاحب اولاد ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اولاد اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جن کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ کی سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اعلیٰ تربیت کا، اچھی اور صحیح تربیت کا خیال کریں۔ ہم میں سے 95% لوگ اس لیے محنت کرتے ہیں، اس لیے سٹرگل کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کا مستقبل بہترین بن جائے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ ایک دن اس سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ 18 سے 20 گھنٹے روز کام کرتا ہے روٹین میں۔ تو ایک دن اس کا بیٹا اس کے پاس آیا، کھڑا تھا، تو آپس میں جھگڑا کرنے لگا۔ یہ جھگڑا تلخ کلامی کی طرف گیا، پھر وہ بچہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو وہ باپ رو رو کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اس اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے میں 18 سے 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، تو مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے اس کا مستقبل تو بنا دیا لیکن ان کو تربیت نہیں سکھا سکا۔ اور آج دنیا میں دیکھیں کہ دنیا بڑی ایڈوانس ہے، تو بچہ ابھی دنیا میں آنے کے پروسیس میں ہوتا ہے تو ہم لوگ پلاننگیں شروع کر دیتے ہیں۔ لائف انشورنس کروائی جاتی ہے، بچے کے نام پر بینکس میں اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے کام کیے جاتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے کا مستقبل بہترین بنے اور اس میں رکاوٹ کوئی نہ آئے۔ اور ایک اور مثال آپ کو پیش کرتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، کہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اسامہ، ان کے والد صاحب نے چائنا ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور اچھی خاصی اماؤنٹ ان پر انویسٹ کی، لاکھوں روپیہ لگا دیا، اور جب وہ پڑھ کے واپس آئے والد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ جنازے کے بعد کھڑے تھے تو ہزاروں کی تعداد رو رہے تھے۔ ہم نے سمجھا باپ کی جدائی کا غم انہیں رلا رہا ہے، کنٹرول نہیں کر پا رہے، لیکن وہ کہتے کہ جب میرے باپ کو سب سے زیادہ میری ضرورت تھی تو میں اپنے باپ کے لیے کچھ کر ہی نہیں پایا۔ میرے باپ نے مجھے سب کچھ سکھایا، اپنے پیسے سے ساری دنیا گھما دی، پھرا دی، ایک سکسیسفل بندہ بنا دیا، کامیاب انسان بنا دیا، لیکن میرے باپ نے میری اس ڈگر پر تربیت نہیں کی کہ جب میرا باپ مجھ سے دعاؤں کا طلبگار تھا میں اپنے باپ کے لیے کوئی دعائیں کر سکوں۔ تو اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری اولاد ہم سے کیا چاہتی ہے، ہمارے بچے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، اپنے ہوسٹ عبد الوحید احسن